کسانوں کے ساتھ ہماری پوری ہمدردی، اور جو گورنمنٹ سے آپ لوگوں کو ریلیف چاہیے تھا آپ کو وہ ریلیف مل سکا، اور جتنا نقصان ہوا میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے جو دل کی کیفیت ہے آپ بیان کریں۔ جی بہت شکریہ۔ پاکستان میں سیلاب آنے سے پہلے بھی زراعت زبوحالی کا شکار تھی جی، یعنی ہمیں 2 سال گندم کا ریٹ نہ ملا، 2200 ارب روپے اصل ریٹ سے ہمیں کم ریٹ ملا، کپاس کا ریٹ نہیں ملا، باقی فصلوں کا ریٹ نہیں ملا، اور پیداوار بھی کم ہوئی۔ لیکن اب سیلاب نے تو قیامت صغریٰ برپا کر دی ہے، کیونکہ تینوں دریا بکھرے ہوئے ہیں، راوی، چناب اور ستلج، اور جس سے تقریباً 3,500 سے 4,000 دیہات جو ہے نا وہ افیکٹ ہو چکے ہیں، اور جو کہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس میں میجر جو فصلیں ہیں ہماری چاول، کپاس، گنا، مکی، تل کی فصل ہے، چارہ جات ہیں، اور تمام قسم کی سبزیات بالکل نیست و نابود ہو گئی وہاں پہ۔ اب جو سیلاب میں کاشتکار آیا ہے، میں اس کے لیے حکومت کے علاوہ میں تو ریکویسٹ کروں گا پوری 25-26 کروڑ عوام کو کہ وہ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کی امداد کریں، کیونکہ وہی کسان آپ کی فوڈ سیکورٹی کا حصہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے، نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، کیونکہ اس کے پاس تو اب کوئی چیز نہیں بچی، وہ تو اپنا ہر چیز دریا کو دے کے بے سہارا ایک جڑے کپڑے میں بیٹھے ہیں، اور خواتین بھی مرد بھی، نہ ان کے پاس علاج کے پیسے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے ہیں، نہ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے، نہ وہ ان کے پاس چارہ ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو کھلا سکیں۔ کاشتکار کے لیے جانور بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر ان کا جانور بھوکا ہو تو وہ ایسے فیل کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں، کیونکہ کاشتکار اپنی فصلوں سے اور جانور سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہے۔ بالکل۔ اس وقت جو صورتحال ہے کہ کاشتکار کے پاس جب کوئی پیسہ نہیں ہے تو چاہیے یہ حکومت کو اور مخیر حضرات کو سب کو مل کے تو کم از کم اس کو اتنا کر دیں کہ اگلی فصل کاشت کر سکے، آپ کی فوڈ سیکورٹی کا حصہ بن سکے۔ یعنی اگر اس نے گندم کاشت کرنی ہے، اس کے کھاد، بیج، پیسٹیسائیڈ اور ڈیزل اور کچھ مالی معاونت بھی اس کی جائے، تاکہ وہ آپ کے لیے کاشت کر سکے۔ جو آپ نے باہر سے امپورٹ پہ پیسے خرچ کر ڈالر خرچ کرنے، وہ خرچہ یہیں پہ کریں۔ دیکھیں نا، ہمارے ساتھ کاشتکاروں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی، جس پہ آواز نہیں اٹھائی گئی جس طرح آواز اٹھانی چاہیے تھی، کہ کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت گندم میں 2 سال نہیں ملی۔ صحیح۔ یعنی پیداواری لاگت میں سے 2200 ارب روپے 2 سالوں میں کاشتکار کو کم ملا۔ ابھی آپ کپاس دیکھیں، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے 8 سے 9 ہزار روپے فی من، لیکن اسے مل رہا ہے 6,000 ساڑھے 6,000 روپے فی من مل رہا ہے، یعنی کہ کاشتکار کی پیداواری لاگت بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اس لیے کاشتکار تو بہت زیادہ دل برداشتہ ہو چکا ہے اس وقت نہ اس کے گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں، نہ صحت کے حالات اچھے ہیں، اور خصوصاً اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ اگلی فصلوں پہ خرچ کر سکے۔ دل برداشتہ بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ میں اگر گندم کاشت کروں، اگر مجھے حکومت جان بوجھ کے اگر حکومت مجھے ریٹ نہ لینے دے، جائز ریٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ناجائز ریٹ کی میں بات نہیں کر رہا، صحیح، یعنی اس کی پیداواری لاگت ہی اس کو نہ ملے، منافع تو دور کی بات ہے، اور حکومت اس کے اوپر سیاست کرے۔ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ آپ نے ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے، اور حکومت ہمارے ساتھ اگر منافقت کرے کہ ڈی ریگولیٹ کو جب مطلب آئے تو پھر ریگولیٹ کر دے اس کو، جب ہم سے خریدی جائے تو ڈی ریگولیٹ سے مراد ہے کہ حکومت اس کو فری مارکیٹنگ پہ چھوڑ دے اور حکومت اس میں سے نکل جائے۔ اب حکومت کا یہ کیا طریقہ ہے کہ روٹی کا ریٹ کرنا ہے، آٹے کا ریٹ طے کرنا ہے، میدا، سوجی، آٹا ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی اب گندم کے پیچھے بھی حکومت پڑ گئی کہ گندم کا ریٹ کیوں بڑھا ہے۔ حکومت نے باقاعدہ 22 تاریخ کو مراسلہ جاری کیا ہے، ٹھیک ہے، تمام کمیشنر ڈی سی کو کہ ریٹ کو کنٹرول کریں۔ بھئی جب آپ نے اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے تو پھر اس پہ نہ آئیں۔ پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا تھا، ڈی ریگولیٹ کر کے ہمیں لوٹ کے، یعنی کہ کاشتکار کو اس حد تک لوٹا گیا کہ غریب کاشتکار کو لوٹ کے آپ ایک بیریا ٹاؤن کے رہنے والے کو، ایک کے رہنے والے کو، گلبرگ کے رہنے والے کو، میریٹ میں کھانا کھانے والے کو، ماڈل ٹاؤن میں رہنے والے کو، اگر کاشتکار کی سبسڈی پہ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، ایک غریب کاشتکار جس کا اپنا کوئی پوری طرح اس کی روزی روٹی اس کے پاس نہیں ہوتی، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کاشتکار کے ساتھ۔ حالانکہ آپ کی فوڈ سیکورٹی کا ضامن یہی کاشتکار ہے، اور کاشتکار سے زیادہ محب وطن بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، اس کا قبرستان ادھر، اس کی سیر و سیاحت بھی ادھر ہے۔ اس لیے وہ تو اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے، سال کے 365 دن کام کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے اس کو دیا کیا جاتا ہے۔ آپ کو ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی اسے پینڈو اور گوار کا لقب دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ صبح کھاتے ہیں، دوپہر کو کھاتے ہیں، شام کو کھاتے ہیں، سب کچھ اگایا ہوا کس کا ہے؟ اسی کاشتکار کا ہے۔ کیا کاشتکار کو کوئی سہولت ہے پاکستان میں؟ کوئی سہولت نہیں ہے، میں واضح بتا رہا ہوں۔ اور کاشتکار کی پیداواری جو لاگت ہے وہ ریجن وائز سب سے زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنے دشمن ملک کے سے کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ،
ہمیں یوریا ملتی ہے 4,300 روپے میں، انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں ملتی ہے 884 روپے میں، سوری ہمیں ڈی اے پی ملتی ہے 14,500 روپے کی، انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4,000 روپے کی. ہم بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے، 40-50 روپے یونٹ ہے، انہیں بجلی مفت ملی ہے. پھر ڈیزل سبسڈی ہے، پیسٹیسائڈ پہ سبسڈی ہے، پھر وہاں پہ ایک پرائس بھی ہے، کاشتکار کو پرائس ملتی ہے. ہمیں اس سال جو گندم ہماری تھی 2024 میں ہم نے کاشت کی، 25 میں ہارویسٹ کی، ہمیں گندم کا ریٹ نہیں ملا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ریٹ ملے گا. جبکہ ہمارے دشمن ملک انڈین کاشتکار کو اگست 24 میں ان کو اگلے سال کا ریٹ دے دیا گیا جو انہوں نے گندم 25 میں کاشت کرنی ہے، 26 میں ہارویسٹ کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ، تاکہ کاشتکار کو پتہ ہو کہ میں یہ چیز کاشت کر رہا ہوں، یہ میرا خرچہ ہوگا، یہ میری پیداوار ہوگی، یہ میری بچت ہوگی. یہاں پہ تو کاشتکار کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں نا، جہاں پہ جس ملک میں زراعت کے اوپر سیاست ہو رہی ہو کہ ہم نے آٹا سستا کر دیا، بھئی کس نے کیا سستا؟ کس کی قیمت پہ سستا ہوا؟ کس کے معاشی قتل کے اوپر سستا ہوا؟ حکومت کا اس میں کردار ہی کیا ہے؟ ایک رتی بھر حکومت کا اس میں کردار نہیں ہے سوائے کاشتکار کے اوپر ظلم کے علاوہ. اور اس وقت جو سیلاب نے کیا ہے کاشتکار کے ساتھ، آپ یقین کر لیں کہ میں اس کے جذبات کی شدت آپ تک نہیں پہنچا سکتا، اس کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ کاشتکار اس وقت کتنی تکلیف پہ ہے. سر سیلاب کے بعد جو نقصان ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن جو زرعی زمین ہے وہ زیر آب ہے، وہاں پہ جو دوبارہ کاشت کاری ہے اس کے لیے اگر میں ٹائم ڈیوریشن کی بات کروں عام الفاظ میں، ذرا آپ سمجھائیے کہ کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں فصلوں کی جو انشورنس ہے اس کا نظام ابھی ہے؟ جی بہت شکریہ. پہلی بات تو کہ ابھی پانی کھڑا ہے، بلکہ ابھی پانی چل رہا ہے دریاؤں میں، ابھی تمام دریا بکھرے ہوئے ہیں. پلس یہ ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کا فصلوں کی انشورنس کا کوئی نظام نہیں ہے. حتیٰ کہ جو لوگ بینک سے قرضہ لیتے ہیں اس کی انشورنس ہوتی ہے، لیکن کبھی آج تک کسی فارمر کو انشورنس. اچھا، اگر ہم باقی جگہوں سے کمپیئر کریں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تو ذرا کمپیریزن کیجئے گا، اور اگر آپ کے پاس تجاویز ہیں اس پلیٹ فارم سے آپ پلیز اگر دینا چاہیں. جی دیکھیں جی، میری اس وقت تجویز، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت چاہیے یہ کہ فوڈ سیکورٹی کے لیے 25 کروڑ عوام کو چاہیے، پاکستان کی پوری قوم کو چاہیے کہ وہ سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کی سپورٹ کرے. اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی جب تک ہم ایز اے قوم سارے اس کے ساتھ مل کے شامل نہیں ہوں گے. اس کو کم از کم کھاد، بیج، یہ ڈیزل، پیسٹیسائڈ، ہر چیز ان کو فری دی جائے تاکہ آپ کے لیے وہ کاشت کر سکے. کیونکہ ابھی پانی کھڑا ہے، لیکن گندم کی کاشت کے وقت تک وہ زمین انشاءاللہ وطن پہ آ جائے گی جس پہ ہم کاشت کر سکیں گے اور پیداوار بھی زیادہ لے سکیں گے. کیونکہ جہاں پہ دریا آتا ہے وہ بہت سارے منرل چھوڑ کے جاتا ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس کاشتکار کی یہ اس کی طاقت بنائی جائے، اس کے میں یہ سکت پیدا کی جائے تاکہ وہ کاشت کر سکے. کیونکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بالکل خالی ہو چکا ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت اپنا اعتماد بحال کرے کاشتکار کے ساتھ. اس وقت نا حکومت اور کاشتکار کے درمیان اعتماد کا بڑا فقدان ہے، وہ ہے ریٹ کے حوالے سے. پوری دنیا میں کاشتکار کو ایک چیز انشور کی جاتی ہے کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن پلس 25% پرافٹ، لیکن پاکستان میں اس کی کاسٹ آف پروڈکشن اس کو واپس نہیں ملتی، بلکہ مذاق اڑایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں تو پنجاب میں 1500 کاشتکار ہیں، یعنی کہ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. کاشتکاروں کو ان باتوں سے دل دکھتا ہے جی، کیونکہ کاشتکار وہ ہے جو آپ کے لیے سال کے 365 دن کام کرتا ہے. اگر رات کو کورا پڑ رہا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کچھ بھی وہ کام کرتا ہے ننگے پاؤں. رات کو وہ پانی لگاتا ہے، نہیں دیکھتا کہ سامنے بچھو ہے یا سانپ ہے، ہر چیز سے آپ کے لیے لڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ تو بہتر سلوک کریں. اسے کم از کم ایک چیز کی اگر حکومت آج بیٹھ کے اس کو یقین دہانی کرا دے کہ ہم آپ کا جو پیداواری لاگت ہوگی پلس انٹرنیشنل تھم رول ہے 25% پرافٹ. حالانکہ انڈیا ہمارا دشمن ملک کپاس میں 50% پرافٹ دیتا ہے کاشتکار کو، ہمیں 25% دے دیں، وہ دے دیں. پلس پیداواری لاگت میں بھی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں انڈیا کے ساتھ پاکستانی کاشتکار کو. کیونکہ اگر ہماری پیداواری لاگت زیادہ ہوگی اور ہمیں ریٹ نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں نا IMF کے ساتھ جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں، IMF کے تو اپنے ٹارگیٹ ہیں. امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں کپاس نہ ہو. کپاس ہی، کیونکہ امریکہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے کپاس کا، پاکستان اس وقت اس کا سب سے بڑا خریدار ہے. سویا بین کا پاکستان اس کا خریدار ہے، وہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. یعنی وہ تو اپنی منڈیاں بنا رہے ہیں آپ پہ مختلف قسم کے، یعنی آپ کو کنٹرول کر کے کہ تاکہ آپ ان کی چیزیں خریدیں. ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے. ہم کپاس میں کہاں چلے گئے؟ میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی، ہماری پروڈکشن تھی کپاس کی 1 کروڑ 28 لاکھ بیل. انڈیا 1 کروڑ 10 تھا. آج انڈیا 4 کروڑ پہ چلا گیا. ہماری پچھلے سال 52 لاکھ تھی، اس دفعہ میرے خیال میں 30-35 لاکھ ہوگی، نہ ہونے کے برابر ہوگی. یعنی ہم اپنی کیش کراپ پہ کہاں جا رہے ہیں. ابھی ایک چیز اور ہے جس کو میں تو بہت ہی کنڈیمٹ کروں گا اس چیز کو کہ اور جی جنوبی پنجاب میں شوگر مل لگانے کی اجازت دی جائے.
کمپٹیشن چلیں، کمیشن نے چلیں۔ اس کے لیے کوئی میرے خیال میں کر دیا ہے کہ یعنی کہ کپاس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے، اس سے مراد یہ ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ کا لیکن پوائنٹ آ جہاں گیا۔